شام کا سورج لاہور کی قدیم گلیوں پر اپنی آخری کرنیں بکھیر رہا تھا۔ آسمان نارنجی اور گلابی رنگوں میں رنگا ہوا تھا، جیسے کوئی پرانی پینٹنگ زندہ ہو گئی ہو۔ ہوا میں مٹی کی خوشبو اور دور سے آنے والی اذان کی آواز مل کر ایک عجیب سا سکون پیدا کر رہی تھی۔ ان قدیم گلیوں میں جہاں وقت جیسے ٹھہر گیا ہو، ایک چمکتی ہوئی مرسیڈیز آہستہ سے رک گئی۔ یہ گاڑی جہانگیر خان کی تھی، جو 10 سال کی طویل جدائی کے بعد امریکہ سے واپس آیا تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا، خاندان کا سب سے چمکدار ستارہ۔ اس کی آنکھیں گہری اور پراسرار تھیں، جو ایک ایسی کہانی سنا رہی تھی جو ابھی تک کسی کو معلوم نہیں تھی۔ جہانگیر نے گاڑی سے اترتے ہوئے ایک سانس لی۔ حویلی کا بڑا سا دروازہ، جو لکڑی اور لوہے سے بنا تھا، اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ حویلی اس کی آبائی جائیداد تھی، جو نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔ دیواریں پرانی تھیں، لیکن ان میں ایک شان تھی جو وقت کی گرد سے بھی نہ چھپ سکی۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور حویلی کے پرانے درختوں کی پتیاں سرسرا اٹھیں، جیسے وہ اس کی آمد کا جشن منا رہے ہوں۔ لیکن جہانگیر کے دل میں جشن نہیں تھا، ایک طوفان تھا۔ ایک طوفان جو آئرہ کے نام سے شروع ہوتا تھا۔ جہانگیر خاندان کے امیر ترین ورثے کا وارث تھا۔ اس کے والد خان صاحب ایک مشہور بزنس مین تھے، جن کی سلطنت ٹیکسٹائل سے لے کر ریئل اسٹیٹ تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی کمپنیاں لاہور سے لے کر کراچی تک پھیلی ہوئی تھیں، اور ان کا نام کاروباری حلقوں میں احترام سے لیا جاتا تھا۔ ماں بیگم، جو ہمیشہ اپنے بیٹے کے لیے سب سے بہترین چاہتی تھیں، ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کو ایک ایسی لڑکی سے شادی کروانا چاہتی تھی جو نہ صرف خوبصورت ہو بلکہ امیر اور معزز خاندان سے ہو۔ جہانگیر بہت ہینڈسم تھا، لمبا قد، گندمی رنگت اور ایک مسکراہٹ جو دل چھو لے۔ اس کی واپسی پر امیر گھرانوں کی لڑکیوں کے رشتوں کی لائن لگ گئی تھی۔ ہر کوئی اسے اپنے خاندان میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن جہانگیر کی نظریں تو کہیں اور تھیں۔ آئرہ، اس کی پھپھو کی بیٹی، جو غربت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ پھپھو سبین بیگم، جو خاندان کی سب سے کمزور کڑی تھیں، ایک بیوہ عورت جو سلائی کا کام کر کے گزر بسر کرتی تھی۔ ان کا گھر لاہور کی ایک تنگ گلی میں تھا، جہاں دیواریں نمی سے بھری ہوئی تھیں اور چھت سے پانی ٹپکتا تھا۔ آئرہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، ایک سادہ سی معصوم لڑکی جو کالج جاتی تھی، کتابیں پڑھتی تھی اور اپنی ماں کی مدد کرتی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، لیکن اس کی خوبصورتی میں ایک سادگی تھی جو امیر لڑکیوں میں نہیں ملتی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی اور معصوم تھیں، بال لمبے اور سیاہ، اور مسکراہٹ ایسی جو دل کو سکون دے۔ جہانگیر نے اسے بچپن میں دیکھا تھا، لیکن 10 سال پہلے امریکہ جاتے ہوئے اس کی ایک جھلک نے اسے بدل دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی محبت ایک دیوانگی تھی، ایک ایسی دیوانگی جو خاندانی اصولوں کو توڑ سکتی تھی۔ اس کے ماں باپ تو کبھی راضی نہ ہوتے اس کی آئرہ سے شادی کے لیے۔ ماں بیگم کو آئرہ بالکل نہیں پسند تھی۔ وہ کہتی تھی کہ آئرہ غریب ہے، اس کا خاندان کمزور ہے اور وہ ہمارے معیار کی نہیں ہے۔ جہانگیر ان کی ناپسندیدگی سے اچھے سے واقف تھا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ کیسے انہیں راضی کرے، لیکن ہر بار ناکام رہا۔ آخرکار اس نے ایک منصوبہ بنایا، ایک ایسا منصوبہ جو اس کی زندگی کو بدل دینے والا تھا۔ یہ منصوبہ خطرناک تھا، لیکن جہانگیر کی محبت اسے کچھ بھی کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ صحت مند رہا تو ماں بیگم اسے کسی امیر لڑکی سے شادی کروا دیں گی، لیکن اگر وہ معذور ہو گیا تو شاید آئرہ کا رشتہ قبول کر لیں۔ رات کا اندھیرا تھا جب جہانگیر کی گاڑی ایک تیز رفتار ٹرک سے ٹکرائی۔ شاہراہ پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف گاڑیوں کی لائٹس چمک رہی تھیں۔ جہانگیر نے جان بوجھ کر گاڑی کو ٹرک کی طرف موڑا، لیکن ایسے طریقے سے کہ جان کا خطرہ نہ ہو۔ کچھ چیخیں، ایک زبردست دھماکہ، اور پھر وہ خاموشی جو طوفان سے پہلے ہوا کرتی ہے۔ گاڑی کا اگلا حصہ تباہ ہو گیا تھا، شیشے بکھرے ہوئے تھے اور دھواں اٹھ رہا تھا۔ جہانگیر کو چوٹیں آئی تھیں، لیکن وہ سنگین نہیں تھیں۔ وہ اپنے منصوبے کے مطابق اپنی ٹانگوں کو حرکت نہ دے رہا تھا۔ اسے اسٹریچر پر ڈالے کچھ لوگ ہسپتال میں داخل ہوئے۔ ہسپتال کی سفید دیواریں، ڈاکٹروں کی ہنگامی بھاگ دوڑ اور ایمبولینس کی آوازیں دلوں کو دھڑکانے کے لیے کافی تھیں۔ پورا خاندان جمع تھا۔ والد کی پیشانی پر پسینہ تھا، جبکہ ماں کی آنکھوں میں آنسو۔ وہ سب دعائیں مانگ رہے تھے اور فضا میں خوف کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر آیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کچھ پرسکون تھے۔ پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہیں، ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، اس کے بعد آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر پیشہ وارانہ انداز میں جہانگیر کے والد سے مخاطب ہوتا
وہاں سے واک آؤٹ کر چکا تھا۔ خان صاحب نے ایک گہری سانس لی اور ماں بیگم نے اپنے آنسو پوچھے۔ ہسپتال کا انتظار کا کمرہ ٹھنڈا اور خاموش تھا، صرف کبھی کبھار کسی مریض کی آہ کی آواز آتی تھی۔ جہانگیر کو روم میں شفٹ کر دیا گیا جہاں سفید شیٹس اور مشینیں اسے گھیرے ہوئی تھیں۔ بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ جہانگیر کی والدہ کی متفکر آواز اس خاموش کمرے میں گونجی، لیکن جہانگیر کی آنکھیں بند تھیں۔ انہوں نے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلائیں۔ ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کے بیٹے کو بری نظر لگی ہے۔ وہ مسلسل اس پر کچھ آیتیں پڑھ رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہوش میں آ چکا تھا۔ اس نے اپنی ٹانگوں کو حرکت دینے کی کوشش کی، لیکن بیکار۔ وہ اپنا نچلا دھڑ ہلانے سے بالکل قاصر تھا۔ میں اپنی ٹانگیں نہیں ہلا پا رہا ماں بیگم، میرے پاؤں۔ جہانگیر، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میں معذور ہو گیا ہوں؟ یہ ایک دھچکا تھا جو ماں بیگم سمیت اس کمرے میں کھڑے سب نفوس کو ملا۔ ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ جہانگیر کی ٹانگیں پیرالائزڈ ہو گئی ہیں اور وہ چلنے سے قاصر ہے۔ خاندان تباہ تھا۔ خان صاحب جو ہمیشہ مضبوط رہے تھے اس بار ٹوٹ گئے تھے۔ ماں بیگم روتی رہیں اور رشتہ داروں کی کالز آنے لگیں۔ ہسپتال کے دن رات ایک جیسے تھے، درد کی ادویات، فزیو تھراپی کی کوششیں، لیکن جہانگیر کا ڈرامہ جعلی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب عارضی ہے، لیکن اسے اپنے منصوبے پر قائم رہنا تھا۔ وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکا تھا۔ حویلی اب پہلے جیسی نہیں لگتی تھی۔ ویل چیئر پر بیٹھا جہانگیر اب ایک مختلف شخص تھا۔ جہانگیر خان معذور ہو چکا ہے، یہ خبر آس پاس میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ وہ رشتوں کی لائن ایک دم یوں غائب ہو گئی جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ ان امیر گھرانوں کے رشتے ایک دم سے ختم ہو چکے تھے۔ لوگ تسلی کے لیے آتے، لیکن ان کی آنکھوں میں رحم ہوتا تھا جو جہانگیر کو مزید پریشان کرتا تھا۔ پورا خاندان مایوس تھا۔ ماں بیگم اسے لے کر بہت پریشان رہتی تھی۔ کون کرے گا ان کے بیٹے سے شادی؟ کیا وہ ساری زندگی ایسے ہی بنا کسی سہارے کے جیے گا؟ وہ راتوں کو جاگتی اور دعائیں مانگتی، لیکن جہانگیر، وہ اب بھی پرسکون تھا، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اب راستہ بالکل صاف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب ماں بیگم اور بابا کو آئرہ کا رشتہ قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ کوئی اور لڑکی اس معذور سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ خاموشی سے اپنے منصوبے کے اگلے مرحلے کا انتظار کر رہا تھا۔ حویلی کی راتیں اب لمبی لگتی تھیں۔ جہاں وہ اکیلا بیٹھا آئرہ کی یادوں میں کھو جاتا تھا۔ اس کی تصویر اس کے ذہن میں گھومتی رہتی اور وہ سوچتا کہ جلد ہی وہ اسے اپنا بنا لے گا۔ شام کا وقت تھا۔ خان حویلی کا بڑا سا ڈرائنگ روم خوبصورت قالینوں، بھاری پردوں اور کرسٹل کے جھاڑ فانوس سے سجا ہوا تھا۔ دیواروں پر پرانی پینٹنگز اور آبائی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ہوا میں ہلکی سی عود کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کمرہ خاندان کی شان کا عکاس تھا، جہاں اہم فیصلے لیے جاتے تھے۔ خان صاحب آرام دہ صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ہاتھ میں گرم چائے کا کپ تھا۔ ماں بیگم بھی پاس ہی کرسی پر موجود تھی۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ خاموشی سے ذکر کر رہی تھیں۔ جہانگیر ویل چیئر کو چلاتے آہستہ آہستہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کی آمد سے کمرے میں ایک سکوت چھا گیا۔ بابا، ماں بیگم، مجھے آپ دونوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ خان صاحب نے اخبار نیچے کیا، چائے کا گھونٹ لیا اور پوچھا، بولو برخوردار، کیا بات ہے؟ انہوں نے اینک کو ذرا سا نیچے کرتے سوال کیا۔ ان کی آواز میں ایک پرانی شان تھی جو برسوں کی تجربے سے آئی تھی۔ بابا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک پختگی تھی جو اس کی محبت کی گہرائی کو ظاہر کر رہی تھی۔ ماں بیگم چونک کر سیدھی ہوئیں۔ شادی؟ جہانگیر، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس حالت میں شادی کی بات کیسے؟ ان کی آواز میں حیرت اور پریشانی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کا بیٹا اس حالت میں شادی کا سوچے گا۔ جہانگیر نے سر جھکا کر کہا، جی ماں بیگم، میں نے سوچ لیا ہے، مجھے ایک لڑکی پسند ہے۔ خان صاحب کی بھویں سکڑیں۔ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ کون ہے وہ لڑکی، اور تم نے ہمیں بتایا بھی نہیں؟ ماں بیگم شکوہ کنار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور تشویش کا ملغوبہ تھا۔ ماں بیگم، آپ اسے جانتی ہیں؟ وہ زمین پر نظریں گاڑے بولا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن وہ اپنے منصوبے پر قائم تھا۔ کون ہے؟ انہوں نے کچھ جھنجھلا کر پوچھا۔ آئرہ، سبین پھپھو کی بیٹی آئرہ۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ آئرہ؟ وہ غریب گھر کی لڑکی ہے جہانگیر۔ ہمارے خاندان کی کیا شان رہے گی؟ تمہارے لیے تو شہر کی بہترین لڑکیوں کے رشتے آئے تھے۔ ماں بیگم نے غصے سے مگر لہجے کو دھیما کر رکھا تھا۔ ان کی آواز میں خاندانی فخر جھلک رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر خان صاحب کی آنکھوں میں بے ساختہ بہن کا عکس لہرایا۔ کتنا وقت ہو گیا تھا اپنی بہن کو دیکھے۔ وہ خاموش تھے، لیکن ان کے ذہن میں ماضی کی یادیں گھوم رہی تھیں۔ سبین بیگم
ان کی بہن جو شادی کے بعد غربت میں گھر گئی تھی اور خان صاحب نے کبھی ان کی مدد نہیں کی تھی، اب جہانگیر کی بات نے انہیں جھنجھوڑ دیا تھا۔ جہانگیر نے نظریں اٹھا کر دونوں کو دیکھا۔ بابا، ماں، اب میرے پاس صحت میں خاص نہیں بچا۔ جو لڑکیاں پہلے رشتے بھیجتی تھیں اب منہ چھپاتی پھرتی ہیں۔ آئرہ مختلف ہے، وہ پرخلوص ہے، دل کی اچھی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ میری اس حالت کو کبھی تانا نہیں دے گی۔ خان صاحب ہنوز خاموش تھے، ان کے ذہن میں بہن کی غربت اور جہانگیر کی محبت کا تناظر چل رہا تھا۔ یہ جذباتی باتیں ہیں بیٹا، خاندان کی عزت کا خیال کرو۔ ہم تمہارے لیے کوئی ایسی لڑکی دیکھیں گے جو تمہاری دیکھ بھال بھی کر سکے اور ہمارے گھر کی شان بھی برقرار رہے۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ بولیں تو۔ ماں بیگم نے ان کا بازو تھاما۔ اگر جہانگیر کو آئرہ پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے رسانیت سے کہا۔ ان کی آواز میں ایک پرانی درد تھا جو بہن کی یاد سے آیا تھا۔ لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ ایسی کیا مجبوری تھی جو ہمیں ایک غریب لڑکی کو بہو بنانا پڑا؟ ماں بیگم نے غصے سے کہا۔ جہانگیر نے آہستہ مگر پختہ لہجے میں کہا، مجبوری؟ ماں بیگم، کیا ابھی بھی کسی مجبوری کی کمی ہے؟ معذور ہوں میں، کون دے گا مجھ جیسے شخص سے شادی؟ اور لوگ تو پہلے ہی بہت کچھ کہہ رہے ہوں گے۔ مجھے بس ایک سچی ساتھی چاہیے جو میرا ساتھ نہ چھوڑے۔ اگر آپ راضی نہ ہوئے تو میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ چائے کا کپ اب ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ باہر سے ہوا کے جھونکے کی آواز آ رہی تھی، جیسے حویلی خود اس بحث کو سن رہی ہو۔ کافی بحث کے بعد ماں بیگم مان چکی تھی، لیکن ابھی بھی وہ کچھ ناراض تھیں۔ وہ لوگ آئرہ کے لیے سبین پھپھو کی طرف گئے تھے اور ان سے جہانگیر کے لیے آئرہ کا ہاتھ مانگا تھا۔ سبین بیگم کا گھر چھوٹا سا تھا، لیکن اس میں محبت کی گرمی تھی۔ وہ سلائی مشین پر بیٹھی کام کر رہی تھیں جب خان صاحب اور ماں بیگم آئے۔ برسوں بعد بھائی کو دیکھ کر سبین بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ بھائی جان، آپ اتنے سالوں بعد؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ سبین، ہم جہانگیر کے لیے آئرہ کا رشتہ مانگنے آئے ہیں، خان صاحب نے سیدھا کہا۔ سبین بیگم کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ ان کے بھائی نے کتنے سالوں بعد ان سے تعلق قائم کیا تھا، اب وہ انہیں انکار کر کے بھائی کو کھو نہیں سکتی تھی۔ میری بیٹی خوش رہے گی، معذوری کیا چیز ہے، دل کا رشتہ اہم ہے۔ آئرہ جو پاس کے کمرے میں کتاب پڑھ رہی تھی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ جہانگیر کو بچپن سے جانتی تھی، لیکن اس کی محبت کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ اس ذمہ داری کو نبھا سکے گی، لیکن ماں کی خوشی دیکھ کر وہ راضی ہو گئی۔ ایک ہفتے بعد سادگی سے جہانگیر اور آئرہ کا نکاح کر دیا گیا۔ تقریب سادہ تھی، صرف قریبی رشتہ دار۔ حویلی کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، لیکن فضا میں ایک سکون تھا، اور یوں جہانگیر آئرہ کو پا چکا تھا۔ شادی کے بعد زندگی ایک نئی شروعات تھی۔ آئرہ جہانگیر کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ اس کی ہر طرح سے کیئر کرتی، اس سے باتیں کرتی تھی، اسے چلنے میں مدد دیتی تھی، لیکن وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو پاتا تھا۔ آئرہ کبھی بھی اس کی اس خامی سے تنگ نہیں ہوئی تھی۔ اسے اس کی معذوری کی پرواہ نہیں تھی، وہ اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جہانگیر کو اپنا آئرہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کبھی غلط نہیں لگا تھا۔ وہ راتوں کو اسے دیکھتا اور سوچتا کہ یہ سب کچھ اس کی محبت کی بدولت ہے۔ حویلی اب زندہ لگتی تھی۔ آئرہ کی مسکراہٹ سے روشن۔ وہ صبح اٹھتی، ناشتہ بناتی، جہانگیر کو تیار کرتی اور دن بھر اس کے ساتھ رہتی۔ شام کو وہ باغ میں بیٹھتے جہاں پھولوں کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ ہوتی۔ جہانگیر آئرہ کو کہانیاں سناتا امریکہ کی زندگی کے بارے میں، اور آئرہ خاموشی سے سنتی۔ ان کی محبت دن بدن بڑھ رہی تھی، لیکن جہانگیر کا راز ابھی تک چھپا تھا۔ ایک شام جب بارش کی بوندیں کھڑکیوں پر ٹکرا رہی تھیں، آئرہ جہانگیر کے لیے گرم دودھ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ باہر طوفان تھا، بجلی چمک رہی تھی اور گرج کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ جہانگیر ویل چیئر پر بیٹھا تھا، لیکن ایک لمحے کی غفلت میں وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آئرہ کمرے میں داخل ہو چکی ہے۔ آئرہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جہانگیر، آپ چل سکتے ہیں؟ آپ معذور نہیں ہیں؟ وہ صدمے کی زیادتی سے چیخ اٹھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ جہانگیر نے ہڑبڑاتے ہوئے جلدی سے اس کے قریب آتے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ شش، ہاں یہ سچ ہے کہ میں چل سکتا ہوں۔ آئرہ نے اپنے چہرے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا جہانگیر؟ اس کے لہجے میں غصہ اور بے یقینی بیک وقت آئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ اگر میں یہ نہ کرتا تو تمہیں کیسے حاصل کرتا بیبی ڈول؟ وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا۔ آسمان اس کے سر پر گر گیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات سے؟ آپ نے صرف مجھے حاصل کرنے کے لیے سب کیا،
آئرہ کا دل ٹوٹ گیا تھا، وہ چیخ رہی تھی، آپ نے مجھے بیوقوف بنایا، مطلب میں اتنی گئی گزری تھی کہ آپ کو خود میں عیب پیدا کر کے مجھے حاصل کرنا پڑا۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بے بسی سے سوال کیا۔ اس کی عزت نفس پر گہرا وار ہوا تھا۔ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ لیے وہ رخ موڑ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ آئرہ، جذباتی مت بنو، میں تمہیں سب ایکسپلین کر سکتا ہوں۔ اس کا ارادہ بھانپتے جہانگیر نے آگے بڑھتے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ مجھے آپ کی کسی قسم کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں چاہیے، آپ جھوٹے ہیں۔ وہ روتے ہوئے مسلسل اس کے سینے پر اپنے نازک مکوں سے وار کر رہی تھی۔ اس کی اس میٹھے ستم پر جہانگیر کے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اس نے زبردستی ہی صحیح لیکن اسے اپنے حصار میں لیے اسے سب کچھ بتایا، کیسے اس نے ایکسیڈنٹ کا ڈرامہ پلان کیا، اور یہ بھی کہ صرف ایک جھوٹ تھا، ڈاکٹروں کو خریدا گیا اور وہ تمام رپورٹس بھی جعلی تھیں۔ جہانگیر نے ویل چیئر پر بیٹھ کر خاندان کو دکھایا کہ وہ اب ایک عیبدار ہے، اور سب اچانک سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس مشکل وقت میں صرف آئرہ تھی، اس وقت کافی مینٹل ٹینشن میں شکار تھی، جس کی وجہ سے جہانگیر نے اسے کچھ دن کے لیے اس کی ماں کی طرف بھیجنے میں ہی بہتری سمجھی۔ سبین بیگم نے اس کے صبح صبح یوں اچانک بغیر بتائے گھر آنے پر پریشانی سے اس سے پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ آئرہ نے انہیں سب کچھ بتا دیا، جبکہ پھپھو کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن وہ پرسکون تھی۔ انہوں نے آئرہ کی طرح جذباتی ہو کر نہیں سوچا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کی قسمت پر رشک ہوا کہ وہ کتنی خوش نصیب تھی، جس کو پانے کے لیے اس کے پاگل خان نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ بیٹا، میں جانتی ہوں جہانگیر نے اچھا نہیں کیا، محبت میں دھوکہ نہیں ہوتا، لیکن شاید اس کی محبت سچی ہے۔ اس نے یہ سب تمہیں پانے کے لیے کیا۔ میری جان، اس کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن مقصد برا نہیں تھا۔ تمہیں اس سے ناراض ہونے کی بجائے اسے سمجھنا چاہیے تھا۔ وہ اسے کافی دیر تک سمجھاتی رہیں، لیکن آئرہ ناراض تھی۔ وہ حویلی چھوڑ کر ماں کے گھر آ گئی تھی۔ دن گزرتے گئے، جہانگیر فون کرتا تھا لیکن وہ نہیں اٹھاتی تھی۔ وہ میسج کرتا تھا جنہیں آئرہ سین تو کر لیتی تھی، لیکن اس کے میسیجز کا رپلائی دینا ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ وہ راتوں کو روتی اور دن میں ماں کی مدد کرتی، لیکن دل میں ایک خلا تھا۔ یہ ایک نیا دن تھا۔ آئرہ اپنی ماں کے ساتھ ناشتہ بنانے میں مدد کر رہی تھی۔ باورچی خانے میں روٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور چائے کی کیتلی سیٹی بجا رہی تھی۔ اچانک اسے متلی ہونے لگی۔ اس کا دل گھبرانے لگا اور وہ منہ پر ہاتھ رکھتے چھوٹے سے صحن میں بنے واش روم کی طرف بھاگی۔ آئرہ! سبین بیگم نے کچھ پریشانی سے اس کی واش روم میں گم ہوتی پشت کو دیکھا۔ وہ توے پر بنتے پراٹھے کو وہیں چھوڑ کر اس کے پیچھے آئی۔ آئرہ واش روم بیسن پر جھکے مسلسل وامٹنگ کر رہی تھی۔ سبین بیگم اس کی کمر سہلاتے اسے شاید حوصلہ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اچھے سے منہ دھو کر باہر آئی۔ آئرہ بیٹا، کیا ہوا تمہیں؟ پتہ نہیں اماں، رات سے ہی دل خراب ہو رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ سبین بیگم جو سوچ رہی تھی، ڈاکٹر نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی۔ مبارک ہو، آپ کی بیٹی پریگننٹ ہے۔ آئرہ کی طبیعت زیادہ خراب محسوس کرتے انہوں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا بہتر سمجھا اور گھر کے پاس والے کلینک میں لے گئی، جہاں ڈاکٹر نے انہیں یہ نوید سنائی۔ سبین بیگم تو پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ ان کی بیٹی ماں بننے والی تھی۔ ان کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آئرہ کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک ننھا وجود جڑ گیا تھا۔ یہ احساس اسے بارہا مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی اور سوچتی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ اب جہانگیر سے ناراضگی کم ہو رہی تھی، کیونکہ یہ بچہ ان دونوں کا تھا۔ جہانگیر کو سبین بیگم سے یہ خبر ملی تو وہ پاگل ہو گیا۔ ویل چیئر کو چھوڑ کر وہ سیدھا پھپھو کے گھر پہنچا۔ وہ آئرہ کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ آئرہ، مجھے معاف کر دو، میرا یقین کرو، میں نے یہ سب تمہاری محبت میں کیا تھا۔ یار، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ آئرہ کی آنکھیں نم تھیں۔ میں اپنے بیٹے کو آپ کی ساری حرکتیں بتاؤں گی، اسے آپ کی شکایتیں لگاؤں گی۔ آپ بہت برے ہیں۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ اس کے سینے سے لگتے بے تحاشا روتے ہوئے بولی۔ اب مزید وہ اس سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کے بس میں نہیں تھا اب اس کے بغیر رہنا۔ چند مہینے گزر گئے۔ آئرہ کی طبیعت دن بدن بہتر ہوتی گئی۔ جہانگیر اب حویلی میں ہی رہتا تھا۔ وہ ہر وقت آئرہ کے پاس ہوتا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ دونوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ماضی کی باتوں کو بھلا کر اب ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ آئرہ اب جہانگیر سے ناراض نہیں تھی۔ اس کی محبت اور بچے کی آمد نے سب کچھ معاف کر دیا تھا۔ سبین بیگم اکثر حویلی آتی اور بیٹی کا خیال رکھتی۔ ماں بیگم بھی اب آئرہ کو اپنی بیٹی سمجھنے لگی تھی۔ پہلے تو وہ کچھ ناراض رہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ پوتا یا پوتی آنے والا ہے تو ان کی ناراضگی پگھل گئی۔ وہ خود آئرہ کے لیے کھانے پکانے لگ گئی، پھل منگواتی اور دعائیں مانگتی کہ سب ٹھیک ہو۔ خان صاحب بھی خوش تھے۔ خاندان میں ایک نیا وارث آنے والا تھا اور یہ ان کی سلطنت کا تسلسل تھا۔ چند ماہ بعد آئرہ کی ڈلیوری کی تاریخ قریب آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے
دسمبر کے آخر کا وقت بتایا تھا۔ لاہور کی سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ باہر دھند چھائی رہتی، ہوا ٹھنڈی اور کاٹنے والی تھی اور حویلی کے باغ میں پتے جھڑ چکے تھے۔ ایک رات عائرہ کو اچانک درد شروع ہوا۔ پہلے تو وہ ہلکا تھا لیکن جلد ہی شدید ہو گیا۔ وہ بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی، پسینے سے شرابور اور ہاتھ سے پیٹ کو دبا رہی تھی۔ جہانگیر اٹھیں، بہت درد ہو رہا ہے، اس نے کراہتے ہوئے کہا۔ جہانگیر فوراً اٹھا۔ اس نے عائرہ کو سہارا دیا اور ماں بیگم کو آواز دی۔ پوری حویلی جاگ گئی۔ سبین بیگم کو بھی فون کر دیا گیا۔ گاڑی تیار کی گئی اور عائرہ کو احتیاط سے ہسپتال لے جایا گیا، لاہور کا بہترین پرائیویٹ ہسپتال جہاں خان خاندان کے اپنے ڈاکٹر تھے۔ رات کے 2 بجے تھے۔ سڑکیں ویران، صرف دھند اور سناٹا۔ جہانگیر عائرہ کا ہاتھ تھامے بیٹھا۔ جہانگیر باہر انتظار کے کمرے میں بیٹھا تھا، ہاتھ جوڑے دعائیں مانگ رہا تھا۔ ماں بیگم اور سبین بیگم بھی آ گئی تھیں۔ دونوں ماں عائرہ کی فکر میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ خان صاحب نے ہسپتال کے سٹاف کو ہدایت دے دی تھی کہ کوئی کمی نہ رہے۔ گھنٹے گزرتے گئے، باہر سردی بڑھ رہی تھی لیکن اندر سب کے دل گرم تھے۔ آخرکار صبح سویرے جب آسمان پر ہلکی سی سرخی پھیل رہی تھی، نرس باہر آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ ماں اور بیٹا دونوں خیریت سے ہیں۔ جہانگیر اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اندر بھاگا جہاں عائرہ بستر پر لیٹی تھی، تھکی ہوئی لیکن چہرے پر ایک آسمانی مسکراہٹ۔ اس کی گود میں ایک ننھا سا بچہ تھا، گلابی رنگت، چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں۔ وہ بے حد خوبصورت اور کیوٹ بچہ تھا۔ جہانگیر نے آہستہ سے اسے چھوا، اس کی ننھی انگلیاں پکڑی۔ عائرہ، دیکھو، ہمارا بیٹا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بیٹا ہے۔ عائرہ نے ایک کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس کا نام آپ رکھیں۔ جہانگیر نے کچھ سوچا اور پھر بولا، اس کا نام ریان رکھتے ہیں، ریان جہانگیر خان۔ سبین بیگم اور ماں بیگم اندر آئیں۔ دونوں نے اس ننھے وجود کو باری باری گود میں لیا اور پیار کیا۔ حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فون کالز آنے لگے، رشتہ دار مبارک دینے آئے۔ بچے کی آمد نے خاندان کے سارے پرانے زخم بھر دیے تھے۔ گھر واپسی کا دن آیا۔ حویلی کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، دروازے پر توڑن لگے اور باہر آتش بازی ہوئی۔ عائرہ کو گاڑی سے احتیاط سے اتارا گیا۔ وہ اب بھی کمزور تھی لیکن چہرے پر ماں بننے کی خوشی جھلک رہی تھی۔ ریان خان کو نرس کی گود میں لایا گیا۔ وہ اب بھی سو رہا تھا۔ کمرے میں بھینی سی خوشبو، پھولوں کی مہک اور نئی زندگی کا سکون تھا۔ رات کو جب سب سو گئے، جہانگیر اور عائرہ اکیلے تھے۔ جہانگیر نے عائرہ کا ہاتھ تھاما اور بولا، تھینک یو عائرہ، مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھلا سکتا۔ اب ہماری فیملی مکمل ہے۔ عائرہ مسکرائی، آپ ڈیزرو کرتے رہے جہانگیر۔ جہانگیر ہنس پڑا۔ ریان کی ننھی ہنسی سانسیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ریان کی پیدائش کے بعد حویلی میں ایک نئی رونق آ گئی تھی۔ اب گھر میں ریان رونے کی آواز، اس کی چھوٹی چھوٹی ہنسی۔ عائرہ اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ اس کے دن رات اب ریان کے گرد گھومتے تھے، اسے دودھ پلاتی، اسے باتیں کرتی اور جب وہ سو جاتا تو اس کے ننھے چہرے کو گھنٹوں بیٹھ کر دیکھتی رہتی۔ جہانگیر بھی آفس جلدی آ جاتا اور ریان کو گود میں لے لیتا، اس کے ساتھ کھیلتا اور عائرہ کو آرام کرنے کا کہتا، کیونکہ وہ دن بھر گھر کے کاموں اور ریان میں لگی رہتی تھی۔ ایسے میں وہ اپنے آرام کو بالکل ہی بھول جاتی تھی۔ ایک صبح جب دھوپ حویلی کے بڑے صحن میں پھیل رہی تھی اور پرندے چہچہا رہے تھے، عائرہ ریان کو دودھ پلا کر کمرے میں لے آئی۔ جہانگیر لیپ ٹاپ کی اسکرین کے آگے بیٹھا تیزی سے ٹائپنگ کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر عائرہ اور اس کی گود میں بیٹھے ریان پر جا رہی تھیں۔ جہانگیر، دیکھیں نا، یہ آج کل بہت شرارتیں کرنے لگا ہے، عائرہ نے مسکراتے ہوئے شکایتی انداز میں خفگی سے کہا۔ ریان اس کے بازو میں تھا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیر ہلا رہا تھا، کبھی اپنے ماں کے بال پکڑنے کی کوشش کرتا تو کبھی اس کا دوپٹہ کھینچتا۔ جہانگیر نے مسکرا کر لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھا، اٹھا اور بیڈ کی طرف قدم بڑھاتے آ کر عائرہ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے ریان کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ باپ کو اپنے قریب دیکھتے ریان جسم اکڑاتے ہوئے اس کے پاس جانے کی ضد کرنے لگا۔ آ جاؤ میرا بیٹا۔ جہانگیر نے اس کی ضد کو محسوس کرتے اسے اپنی گود میں لے لیا۔ میرے شہزادے کو بابا کے پاس آنا تھا، جہانگیر نے اس کی ناک کے ساتھ ناک ملاتے ہوئے پیار سے کہا، جس پر ریان کھلکھلا کر ہنسا۔ عائرہ کے منہ سے بے ساختہ ماشاء اللہ نکلا۔ وہ دونوں باپ بیٹے ہنستے ہوئے بے حد پیارے لگ رہے تھے۔ جہانگیر نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ریان ماما کو تنگ کرتا ہے؟ ایسا ویسا؟ سارا دن اس کے پیچھے لگی رہتی ہوں میں تو، تھوڑی دیر کے لیے اس طرح اکیلا چھوڑ دوں تو اس کا اسپیکر آن ہو جاتا ہے اور پھر تو جیسے یہ روتا ہے، اللہ کی پناہ۔ عائرہ نے تو باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگا لیے، جبکہ جہانگیر کا دل کش کہہ کہے کمرے کی فضا میں گونجا۔ عائرہ نے گھور کر اسے دیکھا۔
باپ کو ہنستا دیکھ ریان بھی کھل کر مسکرا رہا تھا۔ وہ ابھی ایسے ہی چھوٹی موٹی باتیں کرتے ہنس رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ نے آ کر بتایا کہ سبین پھپھو آئی ہیں اور ماں بیگم بھی ان کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ماں بیگم نے ریان کو جہانگیر کی گود سے لیا اور بولنے لگی، میرا پوتا، میرا شہزادہ۔ آج اس کی آنکھیں بالکل جہانگیر جیسی لگ رہی ہیں۔ اس کی آنکھیں واقعی ہو بہو جہانگیر جیسی تھیں، جبکہ معصوم نے نقش اس نے اپنی ماں سے چرائے تھے۔ سبین بیگم ان کی باتوں پر مسکراتے ہوئے آئرہ کے پاس بیٹھی اس سے چھوٹی موٹی گفتگو کرنے میں مصروف تھی۔ حویلی میں ایک دعوت رکھی گئی تھی جس کی وجہ ریان کی پیدائش تھی۔ شام ڈھلتے ڈھلتے حویلی کا بڑا ڈرائنگ روم مہمانوں سے بھر گیا تھا۔ تمام رشتہ دار آئے تھے۔ سب ریان خان کو دیکھا اور آئرہ اور جہانگیر کو اس نئے مہمان کی مبارکباد دی۔ ریان کے لیے بہت سے تحائف دیے۔ خان صاحب بھی آفس سے آ چکے تھے۔ انہوں نے آتے ہی ریان کو گود میں لیا اور انہیں سے پچکارنے لگے۔ اتنے زیادہ مہمانوں کی وجہ سے ریان کی طبیعت چڑچڑی سی ہو گئی تھی اور وہ مسلسل رو رہا تھا، لیکن اپنے دادا کی گود میں آتے ہی وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ ریان کے دادا اس کے کان میں دھیرے سے سرگوشیاں کرتے اس سے کھلکھلانے پر مجبور کر رہے تھے۔ رات کا کھانا کھا کر سب اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے اور حویلی میں سکون چھا گیا۔ جہانگیر اور آئرہ اپنے کمرے میں تھے۔ ریان سویا ہوا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی سانسیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ باہر چاندنی رات تھی، آسمان صاف اور ستارے چمک رہے تھے۔ اف، آج تو میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ آئرہ اپنی کلائیوں سے چوڑیاں نکالتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ جہانگیر بھی ابھی ابھی شاور لے کر نکلا تھا۔ واقعی آج کا دن تھکا دینے والا تھا۔ جہانگیر نے بھی ہاں ملائی، لیکن اچھا ہو گیا نا سب مل لیے۔ سب نے ریان کو دیکھ لیا۔ آئرہ کافی خوشی سے بولی، جہانگیر ہنکار بھری اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے آئرہ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئرہ اب اپنے جھمکے اتار رہی تھی۔ جہانگیر نے نرمی سے اس کی گرد حصار بناتے اس کے سر پر بوسہ دیتے چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ آئرہ کے ہاتھ رکے، ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ جہانگیر نے آئرہ کا نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، آئرہ، کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ سب سچ ہے۔ تم، ریان، یہ گھر، سب کچھ خواب سا لگتا ہے۔ آئرہ نے اس کی طرف رخ موڑا اور آنکھوں میں محبت سموئے اسے دیکھا۔ یہ سچ ہے جہانگیر، اور آپ کو کیوں ہی نہیں یقین آتا؟ اس نے خفگی سے کہا۔ اب آ گیا ہے۔ اس نے آئرہ کی ناک پر ہونٹ رکھتے اسے چھیپنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بلیک کلر کا ہیوی ایمبرائڈرڈ ڈیزائنر سوٹ پہنے میک اپ سے پاک چہرے کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج کام میں اتنا تھا کہ تمہیں ٹھیک سے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، جہانگیر نے گمبھیر کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ آئرہ کے گال سرخ ہوئے تھے۔ آپ بھی پیارے لگ رہے تھے۔ اس نے بھی شرماتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ وہ بھلا کیوں اس کا احسان رکھتی؟ ہاں لیکن تم سے کم۔ جہانگیر نے اس کی ناک کے ساتھ ناک مس کی۔ جہانگیر، ریان اٹھ جائے گا۔ نہیں اٹھے گا۔ اسے پتہ ہے کہ اس کے ماما بابا کا کوالٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، ریان کے رونے کی آواز ان دونوں کی سماعتوں میں گونجی۔ آئرہ کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ اسے کیا الہام ہو جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں؟ جہانگیر نے مصنوعی غصے کے ساتھ ریان کو گھورا جو اپنا فیورٹ مشغلہ یعنی رونے کا کام انجام دے رہا تھا۔ میرا شہزادہ، کیا ہو گیا؟ کیوں رو رہا ہے میرا بچہ، میری جان؟ آئرہ فوراً اس کے حصار سے نکلتی ریان کی طرف بڑھ گئی جو ماں کو دیکھتے اور زیادہ رونے لگا تھا، لیکن جب آئرہ نے اسے گود میں اٹھایا تو وہ ایسے چپ ہو گیا جیسے کبھی رویا ہی نہ ہو۔ جہانگیر آنکھیں پھیلائے اس نوٹنکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی اولاد تھی۔ حد ہے ویسے ڈرامے بازی کی۔ تمہارے بیٹے سے بڑا ڈرامے باز میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ جہانگیر بڑبڑاتے ہوئے اس کے پاس ہی آ کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ میرے بیٹے کے خلاف کچھ مت بولیے گا، آئرہ نے اسے وارن کیا۔ بولوں گا، بتاؤ کیا کر لو گی؟ جہانگیر نے آئی برو چکاتے اسے بھی گھورا اور اس کی گود میں موجود اس انوکھے پیس کو بھی جو اب ماں کو ٹکڑ ٹکڑ دیکھ رہا تھا۔ آئرہ نے اس کی معنی خیز نظروں کو محسوس کرتے ریان کی طرف دیکھا جو اب پھر سے آنکھیں مسل رہا تھا، یعنی ابھی اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اسے اور بھی سونا تھا۔ آئرہ اسے اپنے اور جہانگیر کے درمیان میں لٹاتی تھپک رہی تھی تاکہ وہ سو جائے۔ وہ خود بھی اتنا تھک چکی تھی کہ ریان کو سلاتی سلاتی خود کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور جہانگیر بھی ان دونوں کو دیکھتے ہی دیکھتے سو گیا۔ کمرے میں صرف ان تینوں کی سانسیں تھیں اور باہر لاہور کی رات خاموشی سے گزر رہی تھی۔ 4 سال بعد یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسی شروعات جس میں ریان کی ہنسی اب حویلی کی شان بن چکی تھی، اور جہانگیر اور آئرہ جان چکے تھے کہ زندگی کے سب سے قیمتی لمحات چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ چند سال گزر چکے تھے۔ ریان اب 5 سال کا ہو چکا تھا، ایک شرارتی، ہنسمکھ، سرخ و سفید رنگت والا ہینڈسم بچہ جو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا تھا۔
حویلی اب پہلے سے زیادہ زندہ لگتی تھی۔ جہاں کبھی صرف بڑوں کی خاموش باتیں اور کاروباری بحث ہوتی تھیں، اب وہاں ریان کی ہنسی، کھلونوں کی آوازیں اور ریان کی بابا بابا کی پکاریں گونجا کرتی تھیں۔ جہانگیر کا ترقی شدہ بزنس ان سالوں میں آسمان کی بلندیوں کو چھو چکا تھا۔ اس کی زندگی آئرہ کی مسکراہٹ، ریان کی شرارتوں کے گرد گھومتی تھی۔ آئرہ پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو چکی تھی۔ وہ اب صرف ایک سادہ لڑکی نہیں رہی تھی، وہ ایک ماں، ایک بیوی اور حویلی کی ملکہ بن چکی تھی۔ ماں بیگم اسے اپنی بیٹی سمجھتی تھی اور سبین پھپھو اکثر ان سے ملنے آتی رہتی تھیں۔ ایک اپریل کی شام تھی۔ لاہور میں موسم بہت خوشگوار تھا، نہ زیادہ گرمی نہ سردی، دھیمی سی ہوا چل رہی تھی۔ ریان باہر گارڈن میں کھیل رہا تھا اور آئرہ کچن میں ملازموں کے ساتھ شام کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ وہ سفید کپڑوں میں تھی، بالوں کا میسی سا جوڑا بنائے ہوئے تھا اور پیشانی پر ہلکی سی پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ وہ کڑی میں تڑکا لگا رہی تھی جب جہانگیر خاموشی سے کچن میں داخل ہوا اور ملازمہ کو وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ ملازمہ بھی شرارتی نظروں سے آئرہ کو دیکھتی کچن سے چلی گئی۔ جہانگیر نے کچن کا دروازہ لاک کیا اور پیچھے سے آیا۔ اس نے آہستہ سے آئرہ کی کمر میں بازو ڈالے اور کان میں سرگوشی کی۔ آج تم روٹین سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ آئرہ اس کے اچانک سے نمودار ہونے پر چونکی۔ جہانگیر، کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچن میں ہیں، روم میں نہیں ہے، کوئی دیکھ لے گا۔ یہاں پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، بے فکر ہو جاؤ۔ جہانگیر نے اس کے عارض پر لب رکھے، پھر کچھ سوچتے اس نے آئرہ کا ہاتھ پکڑا اور گارڈن کی طرف لے گیا۔ ریان کو ملازمہ کے حوالے کیا کہ ماں بیگم کے پاس لے جائیں، اور اب گارڈن میں صرف آئرہ اور جہانگیر تھے۔ وہ دونوں اسی گارڈن میں بنے جھولے پر بیٹھ گئے۔ جھولا آہستہ آہستہ ہل رہا تھا اور ہوا کے جھونکوں سے آئرہ کے بال اڑ رہے تھے۔ جہانگیر نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا اور آہستہ سے بولا، آئرہ، تم میری زندگی کا سب سے پیارا موضوع ہو۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم کبھی ایسے ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوں گے۔ جہانگیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت غلطیاں کی، وہ جھوٹ، لیکن اگر وہ نہ کرتا تو آج یہ لمحہ نہ ہوتا، میں تمہیں کبھی حاصل نہ کر پاتا۔ آئرہ نے سر جھکا کر کہا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور جو ہوا اچھے کے لیے ہوا۔ اب چھوڑیں ان سب باتوں کو، اب بس ہم تینوں ہیں، میں، اب آپ اور ریان، اور یہ ایک خوشگوار زندگی کے لیے کافی ہے۔ جہانگیر نے اسے قریب کھینچا اور دونوں خاموشی سے جھولے پر بیٹھے رہے۔ جہانگیر نے آئرہ کے ہاتھ پر ہلکا سا بوسہ دیا اور آئرہ نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس لمحے میں کوئی بات نہیں تھی، صرف ایک گہرا سکون تھا، وہ سکون جو صرف سچی محبت سے آتا ہے۔ رات کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ سب ایک بڑی میز پر بیٹھے تھے، خان صاحب، ماں بیگم، سبین پھپھو، جہانگیر، آئرہ اور ریان۔ ریان اپنی ننھی سی کرسی پر بیٹھا سب کو کہانیاں سنا رہا تھا کہ اسکول میں کیا ہوا۔ سب ہنس رہے تھے اور حویلی میں ایک گرم جوشی تھی جو برسوں پہلے نہیں تھی۔ کھانے کے بعد سب لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آئرہ اور جہانگیر ایک طرف بیٹھے ریان کو وہاں یہاں بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سب کو اپنی باتوں میں مصروف دیکھ کر جہانگیر نے آئرہ کے کان میں کہا، چلو تھوڑی دیر کے لیے کہیں چلیں۔ دونوں خاموشی سے باغ کے ایک کونے میں چلے گئے جہاں ایک چھوٹا سا فوارہ تھا۔ پانی کی آواز اور چاند کی روشنی میں وہاں ایک جادوئی سا ماحول تھا۔ جہانگیر نے آئرہ کو دیوار سے لگایا اور آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیا، پہلے ہلکا پھر گہرا۔ آئرہ نے آنکھیں بند کر لیں اور دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔ کئی منٹ گزر گئے جب تک کہ دور سے ریان کی آواز نہ آئی، ماما بابا۔ جہانگیر نے اس کے یہاں بھی نمودار ہونے پر دانت پیسے، کبھی جو اس کا بیٹا اس سے سکون سے رومانس کر لینے دے۔ جہانگیر کے مطابق ریان اس کے رومانس کا دشمن تھا، جبکہ آئرہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہنس پڑی۔ چل میرے جی کے وبال، کبھی دو گھڑی چین سے نہ گزارنے دی۔ جہانگیر اس سے گود میں اٹھاتا آئرہ کا ہاتھ تھامتا سب کے پاس ہی لے آیا۔ رات کو کافی دیر تک ماحول گرم رہا، بہت سی باتیں کی گئیں، بہت سی پرانی یادیں تازہ کی گئیں۔ پھر جہانگیر اور آئرہ ریان کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئے کیونکہ اس نے صبح اسکول جانا تھا اور رات کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ آئرہ نے ریان کو سلایا اور پھر جہانگیر اسے اپنے کمرے کی بالکنی میں لایا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ جہانگیر نے آئرہ کے گرد مضبوط حصار بنایا اور بولا، آئرہ، ہماری شادی کو آج 6 سال ہو گئے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ کل کی بات ہے۔ 6 سال؟ اور ابھی بھی آپ مجھے یوں دیکھتے ہیں جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ آئرہ نے کھلکھلا کر کہا، کیونکہ تم آج بھی ویسی ہی ہو، میری وہی سادہ معصوم سی آئرہ۔ تبدیلی اتنی سی ہے کہ اب تمہارے ساتھ وہ ٹڈا بھی ہے۔ جہانگیر نے ریان کی طرف اشارہ دیا اور آئرہ ہنس پڑی۔ آپ بھی نا، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اسے بھلا آپ کے ساتھ کیا دشمنی؟ جہانگیر نے اسے گھورا، وہ تو تھی ہی اپنے بیٹے کی، کبھی جو اپنے شوہر کی سائڈ لے لے تو۔ جہانگیر نے نفی میں سر ہلاتے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور آئرہ کو تھما دیا۔ آئرہ نے کھولا تو اندر ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ یہ کیا؟
یہ ہماری شادی کی سالگرہ کا تحفہ ہے۔ 7 سال پہلے ہم نے سادگی سے نکاح کیا تھا۔ میں نے تمہیں کوئی تحفہ نہیں دیا تھا تو یہ اس کے لیے۔ او کم آن جہانگیر، آپ پہلے بھی 5 اینیورسریز پر گفٹ دے چکے ہیں۔ آئرہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اس سرخ رنگ کی مخملی ڈبیا کو کھولا جس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت انگوٹھی تھی۔ آئرہ نے وہ انگوٹھی پہنی اور جہانگیر کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ تھینک یو سو مچ جہانگیر، آپ نے مجھے اتنی محبت دی۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی مجھ سے اتنا پیار کر سکتا ہے، لیکن آپ نے اور آپ کی محبت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مجھے بھی چاہا جا سکتا تھا۔ آپ نے اور ریان نے مجھے بےحد مقبول کر دیا ہے۔ کبھی آئرہ کا کہیں ذکر نہیں تھا، اور اب میرے پاس 2 ایسے وجود ہیں جن کے لیے ان کا سب کچھ آئرہ ہے۔ تھینک یو سو مچ، یو آر دی بیسٹ ہسبینڈ ایور۔ آئرہ بےحد خوشی سے اس کے گلے لگے بول رہی تھی، جبکہ جہانگیر اس کی باتوں پر مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ وہ کامیاب ہو گیا آئرہ کی محبت کو پانے میں۔ اگلے دن صبح جہانگیر نے آئرہ اور ریان کو سرپرائز دیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا ٹرپ پلان کیا تھا، مرگلا ہلز میں ایک ریزورٹ تینوں کے لیے۔ راستے میں ریان گاڑی میں گانے گا رہا تھا۔ آئرہ اور جہانگیر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھے تھے۔ ریزورٹ پہنچ کر انہیں ایک خوبصورت کاٹیج ملا جو پہاڑوں کے بیچ میں تھا۔ باہر برج کے درخت اور دور سے جھرنے کی آواز۔ شام کو انہوں نے پہاڑ پر چڑھائی کی۔ ریان آگے آگے بھاگ رہا تھا، جہانگیر اور آئرہ پیچھے ہاتھ پکڑے چل رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا، آسمان بےحد حسین منظر پیش کر رہا تھا۔ اوپر پہنچ کر جہانگیر نے آئرہ کو گلے لگایا اور بولا، یہاں سے پوری دنیا نظر آتی ہے، لیکن میری دنیا میرے سامنے کھڑی ہے۔ آئرہ مسکرائی۔ آئرہ نے آنکھیں بند کر کے کہا، اور میرے لیے آپ اور ریان میری دنیا ہے۔ رات کو کاٹیج میں صرف ایک چھوٹا سا فائر پیلس چل رہا تھا۔ ریان سو چکا تھا۔ جہانگیر اور آئرہ باہر لان میں بیٹھے ستارے دیکھ رہے تھے۔ آسمان اتنا صاف تھا کہ ستارے چمک رہے تھے جیسے ہیرے۔ جہانگیر نے آئرہ کو اپنی گود میں بٹھایا۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ جہانگیر نے آہستہ سے آئرہ کے گلے میں بوسہ دیا، پھر اس کے کان میں سرگوشی کرتے کان کی لو کو چوما، اور آئرہ نے پلٹ کر اس کے ہونٹوں کو چھو لیا۔ جہانگیر نے شوق نظروں سے آئرہ کو دیکھا۔ ایسی پیش قدمی اس نے ان 6 سالوں میں پہلی دفعہ کی تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں ڈوب گئے، جیسے وقت رک گیا ہو۔ کوئی جلدی نہ تھی، کوئی خوف نہ تھا، صرف ایک گہری، نرم اور سچی محبت تھی۔ اگلے دن وہ واپس لوٹے، لیکن ان کے دل میں ایک نئی تازگی تھی۔ حویلی پہنچ کر سب نے ان کا استقبال کیا۔ ماں بیگم نے آئرہ کو گلے لگایا اور ریان کو پیار کیا۔ وقت گزرتا گیا، ریان بڑا ہو گیا۔ وہ اسکول میں ٹاپ کرتا تھا، وہ کرکٹ میں بہت اچھا تھا، اور حویلی کی رونق تو جیسے اسی کے دم سے تھی۔ جہانگیر اور آئرہ کی محبت دن بدن گہری ہوتی گئی۔ وہ اب ایک دوسرے کو بغیر کہے سمجھنے لگے تھے۔ ایک نظر، ایک مسکراہٹ، سب کچھ ان کی محبت کی زبان بن گیا تھا۔ ریان 10 سال کا ہو چکا تھا۔ جہانگیر اور آئرہ حویلی کے پرانے آم کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ علی پاس ہی کتاب پڑھ رہا تھا۔ جہانگیر نے آئرہ کا ہاتھ پکڑا اور بولا، آئرہ، کبھی سوچا تھا کہ زندگی ایسی ہوگی؟ آئرہ نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں تو بس ایک سادہ سی لڑکی تھی۔ میں نے کبھی اپنی زندگی کو ایسا تصور نہیں کیا تھا۔ جہانگیر نے اسے قریب کھینچا اور بولا، اب ہم دونوں مکمل ہیں۔ ریان نے کتاب ایک طرف رکھی اور ان کے درمیان میں جگہ بنا کر بیٹھ گیا۔ ماں باپ ہمیشہ مجھے بھول جاتے ہیں، اس نے ناراضگی سے کہا۔ ارے نہیں میری جان، میرے بیٹے کو بھی کوئی بھولنے والی چیز ہے؟ میں اپنے بچے کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ آئرہ نے چٹا چٹ اس کے گال چوم ڈالے۔ جہانگیر بھی مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ تینوں مل گئے۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ آسمان پر وہی نارنجی رنگت تھی جو برسوں پہلے جہانگیر کی واپسی کے دن تھی، لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ جھوٹ ختم ہو چکے تھے، درد بھلا دیے گئے تھے، اور صرف محبت باقی تھی، ایک نرم، گہری اور ابدی محبت۔ حویلی کی قدیم دیواریں اب بھی کھڑی تھیں، لیکن اب ان کے اندر ایک نئی کہانی لکھی جا چکی تھی، جہانگیر، آئرہ اور ریان کی کہانی۔ ایک ایسی کہانی جو خوشی سے بھری تھی، محبت سے لبریز تھی، اور جو ہمیشہ جاری رہے گی۔ یہ ان کا